اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 6 تک تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ النمل، سورہ نمل کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 7 رکوع اور 93 آیتیں ہیں۔ نمل نام رکھنے کی وجہ، نمل کے معنی ہے چونٹی، اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چونٹی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ سورہ نمل کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ امور بیان کیے گئے ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اسے اپنا رب اور اپنا واحد معبود مان لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کی تصدیق کرے، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے۔ مزید اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نمبر 2، یہ 5 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ نمبر 4، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 5، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ 3، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے گئے کہ اس نے زمین و آسمان اور بحر و بر کو پیدا کیا، زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا انسان کو الہام کیا، خشکی اور تری کی اندھیریوں میں انسان کو راہ دکھائی اور اسے کثیر رزق عطا کیا۔ یہ بتایا گیا کہ قیامت کی ہولناکیاں اچانک آ جائیں گی۔ نیز اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور دن اور رات کے آنے جانے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ نمبر 4، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کا انکار کرنے والے مشرکین کا رد کیا گیا۔ نمبر 5، قیامت کی چند علامات بیان کی گئیں، جیسے دابۃ الارض کا نکلنا، پہاڑوں کا اڑنا اور سور میں پھونک ماری جانا وغیرہ۔ نمبر 6، قیامت کے دن لوگوں کی 2 اقسام اور ان کی جزا بیان کی گئی۔ سورہ شعراء کے ساتھ مناسبت، سورہ نمل کی اپنے سے ماقبل سورت شعراء کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کی ابتدا میں قرآن پاک کا وصف بیان ہوا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ شعراء کی طرح سورہ نمل میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے۔ البتہ سورہ نمل میں مزید حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، تو گویا کہ سورہ نمل سورہ شعراء کا تتمہ ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ ترجمہ، طاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ طاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ یہ سورت قرآن اور اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں جو حق اور باطل میں امتیاز کرتی ہیں اور جس میں علوم اور حکمتیں امانت رکھی گئی ہیں۔ یہاں روشن کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یا اس سے مراد بھی قرآن پاک ہی ہے، اور یہ قرآن مجید کی صفت ہے۔ ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ ترجمہ، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہدی و بشری، ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، فرض نمازیں ہمیشہ پڑھتے ہیں اور نماز کی شرائط و آداب اور جملہ حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب ان کے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو خوش دلی سے زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون
أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اس سے پہلی آیتوں میں ایمان والوں کے حالات بیان کیے گئے اور اس آیت سے کافروں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر اور قرآن پاک میں قیامت کے دن ملنے والے نیک اعمال کے جو ثواب اور برے اعمال کے جو عذاب بیان کیے گئے ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے ہیں کہ وہ اپنی برائیوں کو خواہشات کی وجہ سے بھلائی جانتے ہیں، پس وہ اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں اور ان کے پاس بصیرت نہیں جس کے ذریعے وہ اچھائی اور برائی میں امتیاز کر سکیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں قتل اور گرفتاری کا برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں کہ ان کا انجام دائمی عذاب ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ ترجمہ، اور اے محبوب، بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے، علم والے کی طرف سے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور اے محبوب بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیات نہیں بناتے، بلکہ آپ کو اس رب تعالیٰ کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے جو حکمت والا اور علم والا ہے۔ لہٰذا کفار کا یہ اعتراض غلط اور باطل ہے کہ آپ اپنی طرف سے قرآن پاک کی آیتیں بناتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استاد نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ حضور پرنور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خادم اور قاصد بن کر تشریف لاتے رہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ حضور اکرم علیہ السلام کی طرح قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ سب لوگ مخلوق سے قرآن سیکھتے ہیں اور حضور انور علیہ السلام نے خالق سے سیکھا۔